عقیل ملک صاحب، آپ کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے پہلے تو آپ لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے علی امین گنڈا پور صاحب کی، آپ کے کولیگز بھی کہ جی وہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں تو وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. آج آپ کافی ہمیں ناراض نظر آئے ہیں، اور مجھے خود تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے یہ بتایا کہ جو پارٹی کی انٹرنل میٹنگز ہیں اس میں تو علی امین گنڈا پور صاحب یہ تاثر دیتے ہیں کہ میں عمران خان کی وجہ سے جو ہے چیف منسٹر نہیں ہوں، میں کسی اور وجہ سے چیف منسٹر ہوں. تو وہ جو وجہ ہے اس پر بھی آج آپ اعتراض کر رہے ہیں. تو آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں، ان کا متبادل لا سکتے ہیں؟ اگر آپ ان کا متبادل ہی نہیں لا سکتے تو پھر آپ اعتراض کیا کر رہے ہیں؟ میر صاحب، بات یہ ہے کہ میرا اعتراض صرف اس حد تک ہے. باقی چلے کچھ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، کچھ وہ فیڈریشن کو جو ان کا کام ہے بطور سی ایم کہ فیڈریشن کو مضبوط رکھنا، فیڈریشن کو مضبوط کرنا، اس حوالے سے بھی جو اچھے اقدامات ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے ہیں، جو ملک کے مفاد میں ہیں، تو اس کی تو ہم سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ایک صوبے کا سی ایم ہونا اور اس کے ساتھ پھر اس صوبے میں ایک دہشت گردی کی اتنی تیز لہر ہے، اور جو آپریشنز ہو رہے ہیں پھر وہاں پہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ ہمارے افواج پاکستان کے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جتنے جوان ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں. تو پھر اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم کی بطور صوبے کا ہیڈ ہونے کے ناطے جب وہاں پہ اگر کوئی ایسی ایونچوالٹی ہو تو پھر ان کی فیملیز کے ساتھ ہمیں ذرا کھل کے بات کرنی چاہیے کہ ابھی جو 12 جوان شہید ہوئے جی وزیرستان میں، تو ان کے جنازے میں ہمیں پرائم منسٹر صاحب نظر آئے. جی، وہاں پہ آپ کا خیال ہے کہ چیف منسٹر کو بھی ہونا چاہیے تھا؟ چیف منسٹر شاید اس لیے نہیں گئے کہ وہاں پرائم منسٹر تھے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ میٹنگز کے لیے آ جاتے ہیں، تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بالفرض کسی اپنی لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ بند کمرے میں پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ پہ وہ راضی ہیں، لیکن اوپن ایئر میں کسی جنازے میں اگر پرائم منسٹر کے ساتھ نظر آنا ہو تو وہ وہاں پہ راضی نہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں، یہ میرا ایک ذاتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو ایک میرا پرسنل اوپینین کہہ لیں، ایک ذاتی ویو ہے. جنازے میں اگر وہ شریک نہیں بھی ہوئے تو پھر کم از کم اس کے بعد جو ہے ان کی تعزیت کے لیے یا ایک ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کو ضرور جانا چاہیے ان شہداء کی فیملی کے گھر، اور وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ آپ ایک صوبے کے سی ایم ہیں تو آپ پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اچھا علی زفر صاحب، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ جو بند کمرے کا اجلاس ہوتا ہے اس میں تو وہ پرائم منسٹر سے بھی ملتے ہیں، آرمی چیف کو بھی ملتے ہیں، لیکن اگر کہیں پہ بنو میں یا وزیرستان میں فوجی جوان شہید ہو جائیں، ان کے جنازے میں اگر وزیر اعظم صاحب چلے جائیں تو وہاں پہ چیف منسٹر صاحب نظر نہیں آتے. آپ کا نہیں خیال کہ ان کو وہاں پہ بھی جانا چاہیے اور شہداء کے گھروں میں بھی جانا چاہیے؟ دیکھیں وہ چیف منسٹر ہیں، جہاں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے وہ ضرور جا سکتے ہیں، وہ جائیں گے بھی میرا خیال ہے، اور جاتے بھی رہے ہوں گے. اب اس وقت یہاں کیوں نہیں گئے، کس وجہ سے نہیں گئے، اس کا میں جواب تو نہیں دے سکتا، وہ ان کو ہی پتہ ہے. لیکن ضرور ایز اے چیف منسٹر آپ کا کوئی بچہ بھی اگر کہیں زخمی ہو جائے تو آپ کو اس کا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ نے اس کو جا کے دیکھنا ہے، اس کا دیکھ بھال کرنی ہے. اسی لیے آپ سیاست میں آتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جہاں بھی کوئی ایسا واقعہ ہو وہ جا سکتے ہیں. اس جگہ پہ کیوں نہیں پہنچے یا پہلے کیوں بعد میں کیوں نہیں پہنچے، یہ جواب میں خیال ہے ان سے ہی سوال کریے اور ان سے پوچھیے. میں تو کہوں گا کہ وہ کرتے ہیں اور جاتے ہیں، اس قسم کے اگر ایشوز ہوں تو بالکل انوالو ہوتے ہیں اس میں، اور ان کی ذمہ داری بھی ہے. اور اس چیز کو میرا خیال ہے پھر میں کہوں گا کہ سیاسی رنگ دینا اور یہ کہنا کہ آپ اس جگہ پہ کیوں نہیں گئے اور اس جگہ کیوں جا رہے ہیں، یہ پھر ایک درست بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ضرور خود چلے جائیں. آپ دوسرا اگر نہیں جاتا تو اسے آپ ڈائریکٹلی پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں گئے. لیکن اس طرح سٹیٹمنٹ دینی ایک کابینہ کے ممبر کی درست نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیونکہ آج آپ کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ آپ کی ظاہری بات ہے بہت سے لیگل اور پولیٹیکل ایشوز پہ بات ہوئی ہوگی. ان کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ دیکھیں پچھلے دنوں علی امین گنڈا پور صاحب نے کالا باغ ڈیم کے حق میں بیان دیا، تو جنید اکبر صاحب جو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر ہیں انہوں نے کالا باغ ڈیم کے خلاف بیان دے دیا. تو یہ جو پارٹی کے اندر اور خاص طور پہ چیف منسٹر کے پی کے اور ان کی اپنی ہی صوبے کے جو پارٹی کے اہم رہنما ہیں ان کے درمیان جو ایک ہمیں چپکلش نظر آ رہی ہے، تو اس کو ختم کروانے کے لیے عمران خان صاحب نے کسی کو کوئی ٹاسک دیا ہے؟
جی انہوں نے بالکل واضح پیغام دیا ہے، ایک بار نہیں آج بھی دوبارہ دیا کہ اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی، اور ضرورت ہے کہ ہم جو کامن ہمارا کاز ہے اور آبجیکٹ ہے اور مقصد ہے اس کو پورا کریں. جمہوریت کو دیکھیں، انہوں نے ذکر کیا کہ جو کامن ویلتھ کی ابھی حالیہ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر جہاں نظر آ رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری دھاندلی ہوئی ہے اس الیکشن میں، ان ایشوز پہ آپ اکٹھے ہو کے کانسنٹریٹ کریں اور یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں اس پہ زیادہ وقت ضائع نہ کریں. اب کالا باغ ڈیم کا ایشو کئی لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے، ہو سکتا ہے میرے لیے بھی بڑا اہم ہو، لیکن اس وقت وہ کنٹروورسی جب تک حال اس طرح کا ہے کہ ایک اور بہت سیاسی محاذ کھلے ہیں، اس کنٹروورسی کو دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اگر کالا باغ ڈیم کی بات کرنی ہے تو کنسنسس کو پہلے اس کو بلڈ کریں تاکہ سارے صوبے جو ہیں ایک ہی صفحے پہ ہوں، پھر اس کی بات کی جائے. تو اس قسم کی جو میسیجز ہیں خان صاحب نے بالکل ضرور میرے ذریعے دیے ہیں، آج میں میٹنگ میں بھی ان کو پیش کروں گا. اچھا